اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظْرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم۔ یہ سورت محمد آغاز ہی سے تلوار ہاتھ میں لے کر نازل ہوئی اور مسلمانوں کو ابھارا گیا کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اور ایگزیکٹلی اسپیکنگ مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے لیے اور خانہ کعبہ پر اللہ کے دین کا جھنڈا لہرانے کے لیے لڑائی کرو، جنگ کرو۔ اب اسی میں تسلسل ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِلَتْ سُورَةٌ۔ اب ذہن میں لائیے کہ مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے پیسو ریزسٹنس کا مظاہرہ کیا اور حکم یہ تھا کہ مارے کھاؤ اور اپنے دفاع میں بھی ہاتھ نہ اٹھاؤ، یہاں تک کہ ایک صحابی نے ابو جہل کو تھپڑ رسید کر دیا جواب میں، تو ان کا باقاعدہ سوشل بائیکاٹ کیا گیا سزا دینے کے لیے کہ آپ نے ڈسپلن کیوں توڑا ہے۔ اس لیے کہ اس کی ایک خاص وجہ تھی، اگر مسلمان مکہ مکرمہ میں تھوڑی سی بھی وائلنس دکھاتے، تھوڑی سی بھی وائلنس، تو پھر ان کو کرش کرنے کا جواز جو ہے وہ مکے کے سرداروں کے ہاتھ میں آ جاتا۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اب اگر کوئی جماعت تھوڑی سی بھی وائلنس دکھاتی ہے، خواہ اس وائلنس کا بھی کوئی نہ کوئی جواز ہو، لیکن اب اس وائلنس کو جواز بنا کر اس جماعت پر تشدد جو ہے اس کو جینوئن سمجھا جاتا ہے، اور لوگوں کے جو بھی نیوٹرل لوگ تھے وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ تو بڑا غلط کام کیا انہوں نے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے جو ڈائریکشن لے رہے تھے اللہ کے دین کے غلبے کی، اس کے مطابق وہ سٹیج تھی کہ جس میں انہوں نے بالکل وائلنس نہیں دکھانا تھا۔ ابو سفیان جو اس وقت کافروں کے سردار تھے، یہ بہت بڑے اسٹیٹسمین تھے، بہت بڑے پولیٹیشین تھے۔ ایک مرتبہ مکے کے سردار مسلمان نوجوانوں پر تشدد کر رہے تھے، تو ادھر سے ابو سفیان آئے، انہوں نے کہا کہ مت کرو، یہ اس طرح یہ پبلک سمپیتھیز جو ہیں یہ ون کر لیں گے۔ یعنی وہ چاہتے تھے کہ مسلمان وائلنٹ ہوں، لیکن مسلمان وائلنٹ نہیں ہوئے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غالب نہ آ جائیں۔ اس میں دلچسپی کس کی تھی؟ سرداروں کی تھی، لیکن بہرحال پبلک چونکہ انوسنٹ ہوتی ہے، لائی لگ ہوتی ہے، لہذا وہ پبلک جو تھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے ہمدرد رہی، سمپیتھیٹک رہی۔ لیکن اگر کہیں وہ کسی کافر کو جواب میں مار دیتے تو پھر جو جس طرح وہ اس کو اٹھاتے اور پبلک کے پاس جاتے تو پھر مسلمانوں کے لیے مسئلہ پیدا ہو سکتا تھا۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئے تو ہجرت کے دوران سورہ حج کی وہ آیات نازل ہوئی جس میں صرف اجازت دی گئی تھی اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا۔ جن لوگوں پر جنگ مسلط کی جا رہی ہے، جن سے لڑائی کی جا رہی ہے، انہیں بھی اجازت ہے کہ وہ جواب دے سکتے ہیں، اس لیے کہ ان پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ پھر سورہ بقرہ میں ایک آیت نازل ہو گئی قاتلوا الذین یقاتلونکم، لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں۔
اب ہوا کیا کہ مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر پہلے 6 مہینوں میں تو اندرونی بندوبست کیا، مسجد نبوی بنائی، مواقعات قائم کی، میثاق مدینہ کیا، لیکن اس کے بعد آپ نے رمضان سن 1 ہجری سے مہمیں روانہ کرنی شروع کی کہ جن کے پیش نظر 2 مقاصد تھے۔ ایک کفار کے قریش کے جو تجارتی راستے تھے مدینے کے دائیں بائیں، وہاں پر اپنے بندے شو کر کے بٹھا کے قریش کو یہ میسج دیا کہ تمہاری لائف لائن شاہراہ میری دسترس میں ہے، میری پہنچ میں ہے، اور میں کسی وقت بھی اس کو کاٹ سکتا ہوں۔ معاشی ناکہ بندی تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے نا۔ یا اب اس وقت کے حالات میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ چائنا اس کے لیے ہر قسم کی مشکلات کھڑی کی جاتی ہیں، اگرچہ اس کے باوجود کہ ان کا روٹ بڑا لمبا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سب سے سستی چیزیں بنا کے بیچ رہے ہیں۔ اب چائنا کیا کر رہا ہے؟ اپنا پرانا سلک روٹ، یعنی چائنا میں ریشم بنتا تھا اور پھر یہ ساری دنیا میں ایکسپورٹ ہوتا تھا کس زمانے میں۔ اس کے بعد جب پھر یہ ویسٹ جو ہے یہ ہوا، انہوں نے کیسے کیا، چینیوں کو چائے پہ ڈالا اور پھر اس میں نشہ ملایا، کیا کچھ کیا، وہ سب کیا تھا، اس کو کنٹین کرنے کی کوشش تھی۔ اب چائنا جاگ گیا دوبارہ، اب وہ اپنی پرانی تجارت کے وہ سارے راستے جو ہے ان کو ریسٹور کرنا چاہتا ہے۔ سی پیک بھی کس کا منصوبہ ہے کہ ایک شارٹ روٹ جو ہے وہ مل جائے اس کو گرم پانی کے سمندر تک، اور وہ سیدھا بحیرہ احمر میں پہنچ جائے۔ لیکن اب ساری دنیا کی کوشش کیا ہے کہ وہ یہ راستہ اس کا بند کر دیں۔ چائنا نے الٹرنیٹ جو ہیں وہ بندوبست بھی کیے ہوئے ہیں۔ ایک وہ جو ہے وہ سینٹرل ایشیا میں سے وہ راستہ جو ہے وہ لے کے جانا چاہتا ہے یورپ کی طرف، اور پھر دوسرا راستہ جو ہے وہ کیپ آف ہوپ کے اوپر سے ہو کے وہ جانا چاہتا ہے۔ لیکن وہاں کیا ہے، جاپان اور انڈیا اور آسٹریلیا یہ اس کا راستہ روکنے کے لیے انہیں بٹھائے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر یعنی کسی بڑی طاقت کو، یہ عرب کی سب سے بڑی طاقت قریش تھے، بڑا قبیلہ تھا، اور اس کی چودراہٹ تھی پورے عرب کے اوپر۔ اب جب اس کا راستہ روکا جائے گا تو یہ ریٹیلیٹ کرے گا ڈیفینیٹلی، اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی معلوم تھی، اور اس کی صحیح دختی رگ پر ہاتھ رکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور دوسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 8 مہموں میں سے 4 مہموں میں خود تشریف لے گئے، اور ان سب مہموں میں پیش نظر کیا تھا؟ دوسرے قبائل کے ساتھ دوستی کے معاہدے کرنا۔ تم میرے الائی بن جاؤ، یا اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود نہیں ہے کسی مہم کے اندر تو آپ کا جو نمائندہ ہوتا تھا وہ جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دوستی کا ہاتھ بڑھاتا تھا، اور اگر معاہدہ ہو گیا بہت بہت خوب، تو بھی کیا ہوا، قریش کو تھریٹ کیا نا کہ اب میں اکیلا نہیں ہوں، یہ فلانے قبیلے بھی میرے ساتھ ہیں۔ اور اگر کسی قبیلے نے معذرت کی کہ چونکہ آپ کی لڑائی قریش کے ساتھ ہے اور ہم قریش کو آفینڈ کرنا افورڈ نہیں کر سکتے، تو کہا کہ اچھا نیوٹرل رہنے کا معاہدہ کر لو، کہ اگر میرے اور قریش میں جنگ ہوگی تو تم نیوٹرل رہو گے۔ یہ بھی کیا تھا؟ آفینس تھا۔ اب کچھ مسلمانوں کے اندر یہ کنسرن تھے، خاص طور پر منافقین کے اندر، کہ اب ہم یہاں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں بھی پتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو چھیڑ خانی کر رہے ہیں ان کے ساتھ، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لڑائی ہوگی۔ آج بھی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی ہمیں سے جو ڈرپوک ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، جو سافٹ مائنڈڈ ہوتے ہیں، اسلام کا سافٹ امیج پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ ایسی ایکٹیویٹی کو ہمیشہ ناپسند کرتے ہیں کہ
جو اسلام مسلمان تحریکیں ہیں، اسلامی تحریکیں ہیں، وہ زیادہ بڑھ چڑھ کر نہ اچھلیں، اس سے دشمن کو خام خواہ اندیشہ نہ ہو اور وہ ہم پر جو ہے وہ اسالٹ نہ کرے۔ اب یہی کیفیت اس وقت تھی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم آرام سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور قریش ہم پر کوئی اٹیک نہیں کر رہے تو ہم خام خواہ کیوں چھیڑ رہے ہیں جا کر۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھ کے یعنی یہ آیات پڑھیں، اور یہ بھی کہتے تھے کہ جب قتال کا حکم تو آیا کیوں نہیں، ہم یہ کیوں کر رہے ہیں آگے بڑھ کر؟ تو فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والے کہیں گے، کہتے ہیں لولا نزل سورۃ، کہ قرآن مجید میں کوئی سورت نازل کیوں نہیں ہوتی۔ یعنی مطلب کیا تھا کہ جو ہمیں حکم دے کہ تم قتال کرو، یعنی یہ اصل میں الزام تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا کوئی نہیں اور آپ خام خواہ یہ کر رہے ہیں کیوں؟ منافقین کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان جو تھا وہ پرفیکٹ نہیں تھا۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سیاسی لیڈر کے طور پر تو مان لیا تھا، لیکن اللہ کے رسول کی حیثیت سے انہوں نے دل سے تسلیم نہیں کیا تھا، اگرچہ زبان سے پڑھ لیا تھا کہ اشہد ان محمدن رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یا آپ کے سامنے آ کر کہ اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن چونکہ دل تو نہیں مانتا تھا۔ اب یہ ساری آیات آپ غور کریں گے، تھوڑی دیر کے بعد پھر یہی مضمون آئے گا، تھوڑی دیر کے بعد پھر یہی مضمون آئے گا۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ ذُكِرَ فِيهِ الْقِتَالُ، اور جب ایک سورت جس میں قتال کا ذکر ہو وہ نازل ہو جائے گی یا ہو گئی، تو رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، تو جب وہ حکم آ گیا تو اے نبی آپ دیکھیں گے ان کو کہ یہ آپ کی طرف ایسے دیکھ رہے ہوں گے کہ جیسے وہ شخص جو ہے وہ دیکھ رہا ہو جس پر موت طاری ہونے والی ہے۔ یعنی ایک شخص جس کی جان نکل رہی ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے کچھ اعضاء جو ہیں وہ ان میں سے جان نکل چکی ہے، کچھ باقی ہے، اور ایسے اس کی پھٹی کی پھٹی آنکھیں ہوتی ہیں، اور یہ اب دیکھ رہے ہوئے یہ کیا ہو گیا، اب تو لڑنا پڑے گا، جنگ کے میدان میں اترنا پڑے گا۔ اور ظاہر ہے جب آپ میدان جنگ میں اترتے ہیں تو اس کا بھی امکان ہے کہ آپ دشمن کو زیر کر لیں، اور اس کا بھی بڑا کبھی امکان ہوتا ہے کہ دشمن جو ہے وہ آپ کی طبیعت صاف کر دے۔ اس کو یہاں بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا گیا ہے، فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، سو ان کے لیے خرابی ہے، طاعۃ و معروف، حکم ماننا ہے اور بھلی بات کہنی ہے، یہ ریکوائرڈ ہے ایمان کے بعد۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، اور جب کام کی تاکید ہو گئی، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ اس کو رسپونڈ کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھائیں جو ایمان کی شکل میں انہوں نے کیا ہے۔ اگر وہ ایسا کریں گے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کیا پھر یہ بھی توقع ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان تولیتم، اس کے دو معنی ہیں، تمہیں ولایت مل جائے یا تمہیں حکومت مل جائے، ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم، کہ تم زمین میں فساد پھیلاؤ اور تقطعوا ارحامکم، اور اپنے رحمی رشتوں کو کاٹ دو۔ مراد کیا ہے کہ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو مکہ مکرمہ میں آزمائشوں کی ہڈیوں وہ جو بھٹیاں ہیں ان میں سے ہو کر نکلے ہیں اور وہ پکے مضبوط ہیں، لیکن ایک یہ مدینے والے لوگ ہیں جو ابھی ایمان لائے ہیں، تو اگر ابھی ان کو حکومت مل جائے تو اس کا امکان کیا ہے کہ بجائے زمین پر اللہ کا دین قائم کرنے اور عدل و انصاف قائم کرنے کے یہ زمین میں فساد پیدا کریں اور رحمی رشتوں کو کاٹیں، ظلم کریں، زیادتی کریں، اپنے ذاتی گریوینسز کو حکومت کی سطح پر لے کر چلیں۔ اور یہ ہمارے ملک میں تو اس کی بڑی ہر وقت مثال ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ اپنی پرانی دشمنیاں جو ہے پہلے
اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے دشمنوں کو زیر کرتی ہے اور جو اپنے ساتھی ہوتے ہیں ان کو اپرچونٹی دیتی ہے کہ وہ اوپر چڑھ جائیں. یہ کیا ہے؟ یہ فساد ہے. زمین پر اصل جو امن ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حکمرانی قائم کی جائے اور اللہ کی نظر میں جو اچھا ہے اس کو نوازا جائے اور جو اللہ کی نظر میں برا ہے اس کا سدباب کیا جائے اور اس کو سزا دی جائے، خواہ وہ اپنا ہی کیوں نہ ہو. تو فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. دوسرا اس کا ترجمہ لیا گیا ہے، یعنی تولیتم تم مراد ہے کہ واپس ہو جاؤ. اگر تم دین سے پھر جاؤ تو بھی کیا کرو گے؟ تم زمین میں فساد مچاؤ گے اور رحمی رشتوں کو کاٹو گے، رحمی رشتوں کو کاٹو گے. اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی پھٹکار ہے. فاصم واعمی ابصارہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے. افلا یتدبرون القرآن، تو کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالھا، یا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں. ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، بے شک وہ لوگ جو اپنی پیٹھ کے بل لوٹ جاتے ہیں، من بعد ما تبین لہم الہدی، اس کے بعد کہ ہدایت ان پر واضح ہو چکی. الشیطان سول لہم، شیطان نے ان کے لیے آسانی پیدا کر دی. یہ دل میں جو ایک خیال آتا ہے نا کہ اصل چیز ہوتی ہے فیصلہ، اور وہ جو انگریزی کا محاورہ نا where there is a will there is a way، یعنی آپ میں ایک کام اچھا کرنے کی پہلے ول پیدا ہوتی ہے، جب ول پیدا ہو جاتی ہے آپ چل پڑتے ہیں تو راستے بھی نکل آتے ہیں. اسی طرح جب آپ کی نیت، ہماری نیت خراب ہو جاتی ہے اور ہم کسی کام سے اسکیپ چاہتے ہیں تو پھر شیطان جو ہے ہمارے دل میں کوئی نہ کوئی وے آؤٹ بھی نکال دیتا ہے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے جس حواری نے مخبری کی تھی، اب اس کے دل میں کیا خیال ہوگا؟ ضروری نہیں ہے کہ وہ، بلکہ زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑوانا نہیں چاہتا تھا. اس کا خیال کہ اس کے دل میں شیطان نے کیا خیال ڈالا ہوگا؟ وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کو کیسے یہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن میں تو پیسے کھڑے کروں، وہ میرے فلانے کام ہے، میں نے وہ کام بھی کرنا ہے، وہ کام بھی کرنا ہے، وہ کام بھی کرنا ہے، تو میں تو پیسے لے لوں. عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کیا بگاڑ سکیں گے، وہ تو اللہ کے رسول ہے. تو یہ کیا ہے؟ شیطان سجھاتا ہے. اب پڑھیے گا اس آیت کو، سمجھ میں آ جائے گی کہ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، وہ لوگ کہ جو پیچھے کی طرف، اپنی پیٹھ کی طرف لوٹ جاتے ہیں اس کے بعد کہ حق ان پر واضح ہو گیا. الشیطان سول لہم، شیطان ان کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، انہیں راہ سجھاتا ہے. واملی لہم، اور ان سے لمبے وعدے کرتا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو میں پھر تمہیں یہ دوں گا، ایسا ہو جائے گا. یہ فوج جو میں نے کہا نا کہ وہ کام بھی میں نے کرنا تھا، وہ کام بھی میں نے کرنا تھا، وہ نپٹا لوں. اب وہ اگر میں یہ کر لوں تو میں وہ سارے الٹے کام جو ہے وہ کر لوں گا. ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما انزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر. اب کیا ہے کہ منافقین کی ایک جماعت ہے جو یہودیوں کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہے. اب وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں جن کو اللہ کا نازل کرتا کلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پر وحی آنا پسند نہیں ہے، یعنی یہودی. ان کو کیا کہتے ہیں کہ ہم بعض معاملات میں تمہاری اطاعت کریں گے. یعنی جب بھی آپ دشمن کے ساتھ، یا کوئی شخص جو ہے وہ دشمن کے ساتھ جا کر رابطے کرتا ہے اور دشمن اس کو برائب کرتا ہے، تو پھر کچھ نہ کچھ اس کو اس کے اگینسٹ دینا پڑتا ہے نا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم آپ کو بچا لیں گے، ہم آپ کو مخبری کریں گے، ہم آپ کے ساتھ یہ نہیں ہونے دیں گے. یعنی غزوہ بنو قینقاع اور بنو نذیر دونوں کے موقع پر عبداللہ ابن ابی آیا ان کو بچانے کے لیے، اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ ہمارے حلیف ہیں، آپ ان کے ساتھ نرم معاملہ کریں. وعدے تو انہوں نے یہ کیے ہوئے تھے نا منافقین نے کہ اگر تمہیں نکالا گیا
تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے آن پروٹیسٹ. لیکن ایسا تو نہیں کیا. لیکن اب وہ جو بات تھی کہ ہم بھی نکل جائیں گے، کچھ تو کرنا پڑے گا نا. وہ کیا تھا کہ عبداللہ ابن ابی نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا کہ یہ ہمارے حلیف ہیں، ان کے ساتھ نرم معاملہ کریں. تو وہ کیا کہتے ہیں، سنطیعکم فی بعض الامر، ہم بعض معاملات میں تمہارا کہنا مانیں گے، تمہاری بات مانیں گے. واللہ یعلم اسرارہم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کی خفیہ میٹنگز کو. سر کے معنی راز، اسرار کے معنی کوئی راز کی بات کہنا. تو وہ جو خفیہ صلاح مشورے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کو سن رہا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں سن رہا، ہماری بات کو کوئی نہیں سن رہا، اور کوئی دیکھ نہیں رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے تمام خفیہ جو معاملات ہیں ان کو جانتا ہے. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، پھر کیسا ہوگا جب فرشتے ان کی جانیں نکالیں گے ان کے منہ اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہوئے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ، یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے پیروی کی اس کی جو اللہ کو ناراض کرتا ہے کام. وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اللہ تعالیٰ کی رضا کو ناپسند کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے غصے کو بھڑکانے والے کام کیے، اور اللہ کو پسند کو ناپسند کیا کہ اللہ مجھ سے خوشی ہوگی. ایک بندہ مومن کا جو الٹیمیٹ گول ہے وہ کیا ہے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اور منافق کا الٹیمیٹ گول کیا ہے کہ اسے پرواہ ہی نہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو، اور وہ حرکتیں ایسی کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ اور زیادہ جو ہے وہ سختی کے ساتھ ان کی طرف دیکھتا ہے. فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، پس اللہ نے ان کے تمام نیک اعمال بھی ضائع کر دیے. اب نیک اعمال کون سے؟ نمازیں پڑھ رہے ہیں شو کرنے کے لیے. عبداللہ ابن ابی پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو چپ کراتا، بھائی سب غور سے سنیں، اللہ کے رسول کچھ فرما رہے ہیں. حالانکہ خود وہ دل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا تھا. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، وہ لوگ کہ جن کی دلوں میں بیماری ہے. دلوں میں روگ، کون سا روگ؟ منافقت کا روگ. یہ بالکل پہلے پارے کے دوسرے رکوع میں کہا گیا نا، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، ایک روگ ہے. انہی کا تذکرہ ہے کہ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے نفاق کی، وہ سمجھتے ہیں اللہ یخرج اللہ اضغانہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں جو بیر، جو دشمنی بھری ہوئی ہے اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس کو ایکسپوز نہیں کرے گا. کیوں؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اگر اللہ چاہے گا، ہم چاہیں گے، وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں گے تو اے نبی، اے مسلمان، ہم تمہیں دکھا دیں گے. فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، تو تم ان کو ان کے چہروں سے پہچان لو گے. مزید بنا وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور ان کے بات کے ڈھنگ کرنے سے، ان کے لب و لہجے سے بھی تم پہچانو گے کہ یہ منافق ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم جانچیں گے تمہیں یہاں تک کہ ہم جان لیں، سارٹ آؤٹ کر لیں، نکھیڑ لیں. مجاہدین منکم والصابرین، تم میں سے جہاد کرنے والے اور ثابت قدم رہنے والے. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور تحقیق کریں گے ہم تمہاری خبروں کی، تمہاری تمام جو بھی، جب تحقیق کی جاتی ہے تو ایک ایک چیز کو کہا جاتا ہے، اچھا تم نے ایسا کیوں کیا تھا؟ وہ کہیں گے یوں کیا تھا، آگے جا کے پھر کوئی ثبوت ملے گا یہ کیوں کیا تھا. انویسٹیگیشن اسی کو کہتے ہیں نا. تو وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم تمہاری ساری انویسٹیگیشنز کریں گے. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا. وَشَاقُّوا الرَّسُولَ، اور مخالفت کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ، اس کے بعد کہ ان پر ہدایت واضح ہو چکی. لَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ کان کھول کر سن لیں کہ وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے.
یعنی منافق مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اور یہ جماعت کس کی ہے؟ یہ اللہ کی جماعت ہے، تو اس کو کہا گیا کہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یعنی اللہ کے پیغمبر اور مسلمانوں کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال جن کا بھی میں نے ذکر کیا ہے وہ ضائع کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہنا مانو اللہ اور اللہ کے رسول کا، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، انڈو نہ کرو۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، ثم ماتوا وہم کفار، اور پھر وہ اسی حالت میں مر گئے جبکہ وہ کافر تھے، فلن یغفر اللہ لہم، تو اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا۔ یعنی انسان کی زندگی جو ہے اس میں کچھ نہ کچھ کھوٹ ضرور ہوتا ہے۔ پرفیکشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی کہ نبوت ختم ہو گئی، باقی میری اور آپ کی زندگی اس میں کچھ کھرا ہوگا، کچھ کھوٹا بھی ہوگا، کچھ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہوں گے اور کچھ حرکتیں اللہ کو ناراض کرنے والی بھی ہوں گی، لیکن ہم امید رکھتے ہیں کہ اگر ہم مسلمان ہیں، مخلص ہیں، دشمن نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری وہ خامیاں، کوتاہیاں اور وہ کھوٹا پن جو ہے اس سے صرف نظر کرے گا اور معاف کر دے گا، جبکہ منافق کی وہ معاف نہیں ہوگی۔ تو یہاں وہ کہا جا رہا ہے کہ فلن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، تو تم کمزوری نہ دکھاؤ اور صلح کی پیشکشی نہ کرو۔ یہ ایک بنیادی اسٹریٹجی ہے جنگ کی، کہ اب جب آپ اپر ہینڈ ہوتے ہیں تو کبھی آپ صلح کی پیشکش نہیں کرتے۔ صلح کی پیشکش کون کرے گا؟ صلح کی ریکویسٹ کون کرے گا؟ جو ہار رہا ہوگا۔ تو اے مسلمانوں، ولا تہنوا، کمزوری مت دکھاؤ، وتدعوا الی السلم، اور صلح کو نہ پکارو، وانتم الاعلون، اور تم ہی غالب رہو گے، واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے، ولن یترکم اعمالکم، اور اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کرے گا۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یقیناً دنیاوی زندگی کھیل اور تماشا ہے ایز کمپیئر ٹو آخرہ۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ایمان رکھو گے اور اللہ سے ڈرو گے، یُؤْتِکُمْ أُجُورَکُمْ، تو اللہ تمہیں تمہارے نیک اعمال کا بدلہ دے گا، وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور تم سے تمہارے مال طلب نہیں کرے گا۔ یعنی منافق کو تین چیزیں بہت بھاری گزرتی تھی۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کو دل سے وہ اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے، لہذا اللہ کے رسول نیک اعمال پر، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے پر جو جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں وہ تو ان کے لیے زیرو تھی، اس لیے کہ جب انہیں یقین ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں تو ان کی بشارتوں پر کیسے یقین کریں۔ اب زمین پر کیا تھا؟ انہیں ان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بہت بھاری گزرتی۔ لیکن نا جب آپ باس کو دل سے باس سمجھتے ہیں تو وہ جو بھی حکم دیتا ہے آپ اس کو مانتے چلے جاتے ہیں، اور جب آپ کے دل میں کسی بھی باس کے سلسلے میں یہ گرہ لگ جائے کہ ایویں بڑھیا پھرتا چودھری، ہے نا، سمجھ رہے ہیں اس محاورے کو، ایویں چودھری بڑھیا پھرتا، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو دل سے باس نہیں سمجھتے، اب اس کی اطاعت آپ پر یہ بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اب چونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں سمجھتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے معاذ اللہ کہ یہ ویسے ہی ہم پر چودھری بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اللہ کے رسول نہیں ہے، لہذا اطاعت بھاری۔ اب دین تقاضا کر رہا ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا، مال خرچ کرنے کی یہ باتیں وہ بھی بہت بھاری گزرتی، یعنی
نماز روزے کی حد تک بھی وہ کر لیتے تھے، لیکن زکوٰۃ مشکل. زکوٰۃ سے آگے بڑھ کر اللہ کے دین کے لیے کچھ اور خرچ کرنا، جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر بہت بڑی مہم تھی، طویل سفر تھا. یعنی جو فوج کے لاجسٹکس ہوتے ہیں، اگر آپ ان کا حساب لگائیں تو وہ بہت زیادہ کاسٹ افیکٹو ہوتے ہیں. یعنی غزوہ بدر کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں بھی ذرا کچھ پتہ وتہ کر کے آؤ قریش کا. تو مسلمان دو جو قریشی سپاہی تھے مشرکین کی طرف سے، ان کو پکڑ کے لے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو آپ نے ان سے حالات معلوم کیے. آپ نے پوچھا کہ تعداد تمہاری کتنی ہے؟ انہوں نے کہا جی اندازہ نہیں کوئی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اچھا روزانہ اونٹ کتنے ذبح ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ایک دن 9، ایک دن 10. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا اس کا مطلب ہے کہ یہ 1000 کا لشکر ہے. اب 10,000 کا لشکر آیا تھا غزوہ احزاب میں، تو کتنے دن کا سفر تھا اس کا اندازہ لگائیے. اور 1 مہینے تک وہ مدینے کے باہر پڑاؤ ڈال کے بیٹھے رہے. تو باقی سب باتوں کو ایک طرف چھوڑ دیں، اس کے لیے جو صرف اونٹ ذبح ہوتے ہوں گے، اگر 1000 کے لیے 10 اونٹ ذبح ہوتے ہیں، 9 ذبح ہوتے ہیں، تو روزانہ 90 سے 100 اونٹ ذبح ہوتے ہوں گے صرف ان کے کھانے کے لیے. اور باقی جو ان کی ضروریات ہیں ان کے لیے کتنا خرچ ہوتا ہوگا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف جا رہے ہیں، رومن امپائر سے ٹکراؤ ہے، لمبا سفر ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ صرف راستے کے اخراجات کتنے ہوں گے. پھر 1 مہینہ آپ نے بھی وہاں پر پڑاؤ ڈالا ہے اور کیسر روم کو جرت نہیں ہوئی مقابلے میں آنے کی، تو وہ کتنا کاسٹ اس کی آتی ہوگی آپ اندازہ لگائیے. اب وہ کاسٹ کہاں سے آنی ہے؟ مسلمانوں سے کہا جانا ہے نا کہ بھئی اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اب اگر کسی کے دل میں ہے کہ یہ اللہ کا راستہ نہیں ہے، یہ محمد معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی چودراہٹ قائم کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، تو اس میں آمادگی نہیں ہوگی. ہاں یقین ہوگا جس کو کہ اللہ کے رسول ہیں اور میں یہاں خرچ کروں گا تو کم سے کم 10 گنا تو مجھے ملے گا، اور میری جو جنت کا وعدہ ہے اور میرے لیے یہ بشارت ہے، یہ بشارت ہے، اس کے لیے یہ کام بہت آسان ہوگا. تو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالًا. اللہ تعالیٰ تم سے پھر مال نہیں مانگے گا، جنت میں تم سے تقاضے نہیں کیے جائیں گے. آج یہاں خرچ کر لو، یہاں پاس ہو جاؤ، اور پھر اللہ کے انعامات ہی انعامات ہیں، پھر دوبارہ تم سے مال طلب نہیں کیا جائے گا. وَإِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُوفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ. اور اگر مانگے تم سے مال اور پھر کم کرے، تنگ کرے تمہیں، تو بخیل ہو جاؤ. وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور کھول دے تمہارے لیے دل کی خفگیاں. یہ قیامت کے دن کے سارے وہ جو انعامات ہیں. ہا انتم ہاؤلائی، سنتے ہو یہ تم ہی لوگ ہو، تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، فمنکم من یبخل، تو تم میں سے کچھ بخل سے کا مظاہرہ کرتے ہیں. ومن یبخل، اور جو بخل کا مظاہرہ کرے وہ کان کھول کر سن لے، فانما یبخل عن نفسہ، تو وہ اپنے آپ سے بخل کرتا ہے. جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بخل کرتا ہے وہ کان کھول کر سن لے کہ وہ اپنے آپ سے بخل کرتا ہے. واللہ الغنی، جبکہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، بہت امیر ہے، بے نیاز ہے. وانتم الفقراء، جبکہ تم بھکاری ہو، تم فقیر ہو. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تو اپیرنٹلی کیا نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فقیر ہے اور یہ امیر لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ مانگ رہا ہے. یہ تو میں تمہارا امتحان لے رہا ہوں. اصل میں کیا ہے، یہ سب کچھ میں نے تو تمہیں دیا ہے. سورہ فاطر میں آیت آئی ہے کہ یا ایھا الناس، لوگو انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید، جبکہ اللہ تعالیٰ
تو غنی ہے، بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے. یو آر آل ڈیپینڈنٹ آن ہم، اور وہ انڈیپینڈنٹ ہے، کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں. علامہ اقبال اس آیت کو قرآن مجید کی عظیم ترین آیت قرار دیتے تھے، اور اسی سے ان کی وہ ربائی کا پہلا مصرع ہے کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر. یا اللہ تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے اور میں سراپا تیرا محتاج ہوں. ایک ایک سانس کے لیے بھی تیرا محتاج ہوں، ایک ایک قدم اٹھانے کے لیے بھی تیرا محتاج ہوں، ایک ایک دن گزارنے کے لیے بھی تیرا محتاج ہوں. میں دیکھنے کے لیے بھی تیرا محتاج ہوں، سننے کے لیے بھی تیرا محتاج ہوں، ذہن کی ایکسرسائز غور و فکر کے لیے بھی تیرا محتاج ہوں، بولنے کے لیے بھی تیرا محتاج ہوں، پانی کے ایک گھونٹ کے لیے بھی تیرا محتاج ہوں، اور پانی کا وہ گھونٹ باہر نکالنے کے لیے بھی تیرا محتاج ہوں. پیشاب بند ہو جائے، آپ نے پتہ نہیں کوئی مریض دیکھا کہ نہیں دیکھا، اس کا پیشاب بند ہو جائے، اسی طرح قبض ہو جائے اور انیما کرنا پڑے، تڑپتا ہے مریض کہ تو انسان تو سر تا پا اللہ کا محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. تو کیا فرمایا؟ واللہ الغنی، اللہ تو غنی ہے، محتاج نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ ہے. وانتم فقراء، جبکہ تم سب کے سب اس پر ڈیپینڈنٹ ہو. وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم پھر گئے، یعنی مسلمانوں کو وارن کیا جا رہا ہے کہ میرے نبی پر یا اللہ پر یہ احسان نہ جتلاؤ کہ تم اس کی مدد کر رہے ہو. وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم پھر گئے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ریپلیس کر دے گا اور لوگوں سے. یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ وہ تم سے اپنے دین کا کام لے رہا ہے، تمہارے ذریعے سے اپنے پیغمبر کی نصرت کرا رہا ہے. تمہارا اللہ پر احسان نہیں ہے. تم منہ موڑ لو گے تو اللہ تعالیٰ اور لوگ لے آئے گا. یستبدل قوما غیرکم، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ریپلیس کر دے گا اور لوگوں سے. ثم لا یکونوا امثالکم، اور پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.